دن کی جو سب سے پہلی نماز ہوتی ہے نماز فجر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تمام جو سنن مؤکدہ ہیں 5 نمازوں کے ساتھ 12 رکعت کل سنت مؤکدہ ہیں جس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ان میں بھی یہ فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں فجر سے جو پہلے پڑھی جاتی ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کی بڑی زیادہ فضیلت احادیث شریف میں آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فجر کی یہ جو 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بدرجہ بہتر ہے، یہ فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ فجر کی سنت پڑھا کرو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں۔ ان احادیث کی روشنی میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں 2 رکعت سنت اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور یہ بہت فضیلت والی یہ سنتیں ہیں، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فجر کی فرض نماز کھڑی بھی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ دیر سے مسجد میں پہنچیں اور ابھی آپ نے سنت نہیں پڑھی ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ آپ قیام میں دوسری رکعت میں یا دوسرے رکعت کے قعدے میں آخری قعدے میں امام صاحب کو پا لیں گے اور آپ کی نماز پوری طرح نہیں چھوٹے گی، تو ضروری ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پہلے آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں مختصر پڑھ لیں، کسی ستون کے پیچھے صف سے دوری پر یا صحن وغیرہ میں آپ پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر ہے، ورنہ اور بھی کوئی نماز اگر ہے، ظہر کی نماز ہے یا دیگر کوئی نماز ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر کسی چاہے سنت مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مثلا ظہر کی نماز شروع ہو گئی اور آپ نے 4 رکعت اس سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں پڑھی ہے تو اب پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ پڑھ لیں ظہر کی اور پھر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، نہیں، یہ صرف فجر کی سنتوں کی خصوصیت ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی اگر وقت ہے اور آپ امام صاحب کو اخیر رکعت کے قعدے میں بھی پا سکتے ہیں تو پہلے سنتیں پڑھی جائیں گی، یہ اس کی اہمیت ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا خدشہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کی سنت پڑھنی شروع کی تو نماز ہی آپ کی فجر کی جو جماعت شروع ہو گئی ہے یا فجر کی نماز جو چل رہی ہے وہ بالکل چھوٹ جائے گی اور آپ امام کو نہیں پا سکیں گے، تو ایسی صورت میں پھر فجر کی سنت نہیں پڑھی جائے گی، آپ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نماز کے بعد فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے، اور جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد مکروہ وقت جو ہوتا ہے 20 منٹ کا، اس کے بعد پھر آپ یہ فجر کی جو سنتیں آپ کی چھوٹ گئی تھیں 2 رکعت سنت وہ آپ پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا فجر کی سنت بعد میں پڑھنے کا۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ اگر فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھی، چھوٹ گئی، تو فجر کے فوراً بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، حالانکہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اس وقت میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ لہٰذا احناف کہتے ہیں کہ اس درمیان یعنی فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی تو سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا تب یہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، اس سے پہلے نہیں، یا سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھی جائیں گی، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے، بعض حضرات کا موقف یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اگر شروع ہو گئی تو وہ پھر سنت نہیں پڑھتے، اور یہاں پر وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یعنی جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اب فرض پڑھی جا رہی ہے لہٰذا اب سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جو لوگ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی سنت پڑھتے ہیں ان پر پھر نقد کرتے ہیں یا ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو متعدد صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جن تک یہ حدیث پہنچی، جنہوں نے یہ حدیث سنی، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات فجر کی نماز میں فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد ان حضرات سے فجر کی سنتوں میں مشغول ہونا ثابت ہے۔
یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے تھا۔ تو حدیث شریف تو ہے، لیکن صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے اور اسلام کی مزاج سے واقف تھے۔ لہٰذا اس بنا پر احناف کا اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی بھی ہو جائے اور کوئی بات سے پہنچے اور اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو پہلے کسی ستون کی آڑ میں اور سب سے ہٹ کر یا صحن وغیرہ میں پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھے، اگر اسے یہ امید ہو کہ وہ امام کو اخیر قعدے میں بھی پا سکتا ہے تو پہلے وہ سنتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شریک ہو، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال فجر کی سنتوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ فجر کی سنت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ فجر کی سنت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، بہت ہلکی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔